بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز۔ آج میں آپ حضرات کو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے رہنے والے اور انصار میں سے تھے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں شریک ہوئے۔ مشرکین نے ان کو شہید کیا تھا۔ نام خبیب تھا اور قبیلہ بنو اوس سے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے۔ غزوہ بدر میں شریک تھے اور مجاہدین کے اسباب کی نگرانی ان کے سپرد تھی۔ اس غزوہ میں انہوں نے حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا۔ 3 ہجری میں غزوہ رجیع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت انصاری کو 10 آدمیوں پر امیر بنا کر جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا۔ عصفان اور مکہ کے درمیان میں حزیل کا ایک قبیلہ لحان رہتا تھا۔ اس کو خبر ہو گئی۔ اس کے 100 تیر اندازوں نے اس مختصر جماعت کو گھیر لیا۔ 7 آدمی اسی جگہ لڑ کر شہید ہو گئے۔ 3 شخص جس میں سے ایک خبیب بھی تھے زندہ بچے۔ یہ تینوں جاں بخشی کے عہد و پیمان پر پہاڑی سے نیچے اترے۔ تیر اندازوں نے کمانوں کے تیر کھول کر ان کے ہاتھوں باندھ دیے۔ ایک غیرت مند اس بے عزتی کو گوارا نہ کر سکا اور مردانہ وار لڑ کر جان دے دی۔ اب صرف 2 شخص باقی رہ گئے۔ ان کو لے جا کر مکہ کے بازار میں فروخت کیا۔ اسلام کے اس یوسف کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا، جسے غزوہ بدر میں انہوں نے قتل کیا تھا۔ عقبہ بن حارث نے اپنے گھر میں لا کر قید کیا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائیں اور موہب کو نگرانی پر مقرر کیا۔ عقبہ کی بیوی کھانا کھلاتے وقت ہاتھ کھول دیا کرتی تھی۔ کئی مہینے قید رہے۔ عشرہ حرم گزر گئے تو قتل کی تیاریاں ہوئیں۔ خبیب نے موہب سے 3 باتوں کی درخواست کی تھی: آب شیریں پلانا، بتوں کا ذبیحہ کبھی نہ کھلانا، قتل سے پہلے خبر کر دینا۔ آخر درخواست عقبہ کی بیوی سے بھی کی تھی۔ قتل کا ارادہ ہوا تو اس نے ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے طہارت کے لیے اس سے استرا مانگا، اس نے لا کر دے دیا۔ اس کا بچہ کھیلتا ہوا ان کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے اس کو اپنی ران پر بٹھایا۔ ماں کی نظر پڑی تو دیکھا ننگا استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے زانوں پر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھی۔ خبیب نے فرمایا: کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا اس بچے سے انتقام لوں گا؟ یہ ہماری شان نہیں۔ پھر مزاح میں فرمایا کہ اب اللہ نے تم کو مجھ پر قادر کر دیا۔ بولی کہ تم سے یہ امید نہ تھی۔ انہوں نے استرا اس کے آگے ڈال دیا اور کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ خبیب کی باتوں کا اس پر خاص اثر ہوا۔ کہتی تھی کہ میں نے خبیب سے بہتر کسی قیدی کو نہ دیکھا۔ میں بارہا ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا، حالانکہ اس زمانے میں انگور کی فصل بھی نہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بندھے ہوئے تھے، اس لیے یقیناً وہ خدا کا دیا ہوا رزق تھا جو خزانہ غیب سے ان کو ملتا تھا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے قتل میں مشرکین نے بڑا اہتمام کیا۔ حرم سے باہر تنعیم میں ایک درخت پر سولی کا پھندا لٹکا دیا۔ آدمی جمع کیے گئے، مرد و عورت، بوڑھے بچے، امیر غریب، غرض ساری خلقت تماشائی تھی۔ یہ لوگ عقبہ کے گھر سے ان کو لینے کے لیے آئے تو فرمایا: ذرا ٹھہر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، زیادہ پڑھوں گا تو تم کہو کہ موت سے گھبرا گیا اور گھبرا کر بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ عقبہ بن حارث اور مبیرہ بن عبدری نے گلے میں پھندا ڈالا۔ چند منٹ بعد سر اقدس دار پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر وحی کے ذریعے سے ہوئی تو فرمایا کہ اے خبیب، تجھ پر سلام، اور عامر بن امیہ زمیری کو اس شہید وفا کی لاش کا پتہ لگانے کے لیے مکہ بھیجا۔ عامر رات کو سولی کے پاس ڈرتے ڈرتے گئے، درخت پر چڑھ کر رسی کاٹی، جسد اطہر زمین پر گرا، چاہا کہ اتر کر اٹھا لیں، لیکن یہ جسم زمین کے قابل نہ تھا۔ فرشتوں نے اٹھا کر اس مقام پر پہنچایا جہاں شہیدان وفا راہ خدا کی روحیں رہتی ہیں۔
عمر بن امیہ کو سخت حیرت ہوئی، بولے کہ کیا یہ انہیں زمین تو نہیں نگل گئی؟ قتل کرتے وقت مشرکین نے قبلہ رخ نہیں رکھا تھا، لیکن جو چہرہ قبلے کی طرف پھر چکا تھا وہ کسی دوسری طرف کیوں پھر سکتا تھا؟ مشرکین نے بار بار پھیرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ خبیب بن عادی نے جو دعا کی تھی اس کا اثر 1 سال کے اندر ظاہر ہو گیا۔ جو لوگ ان کے قتل میں شریک تھے نہایت بے کسی کی حالت میں مارے گئے۔ اس واقعے کا کفار مکہ پر اتنا گہرا اور زبردست اثر ہوا، سعید بن عامر جب اس واقعے کو بیان کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ زمین اس وقت شق ہو گئی اور ان کی لاش اس میں سما گئی۔ یہ تھا حضرت خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ مزید اس طرح کے واقعات کے لیے، اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔